ڈال دیا جائے. میں نے پہلے وضاحت کی تھی کہ جہنمیوں کو تنگ جگہ میں ٹھوسا جائے گا. جہنم بہت بڑا ہے لیکن جہنمی خود بہت بڑا ہوگا, اس کا وجود بہت ہی بڑا ہوگا. اس کی تفصیلات میں پچھلے اجتماع میں جو بھائی آتے رہے ان کو معلوم ہے. تو وہ بہت بڑا اس کا وجود ہوگا, تو وہ ٹھوس دیے جائیں گے. تو یہ ان کی مطلب وہاں کی تنگ زندگانی. تو جو اللہ کی یاد سے منہ موڑتا ہے اس کی تنگ زندگانی ہے. مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, تو وہ جب اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں کہے گا, ترجمہ کہے گا, اے رب میرے, مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا, میں تو ہنسیارا تھا. اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, میں تو تماکا تھا, میری تو آنکھیں تھی, اب میں اندھا کیسے ہو گیا. اللہ تعالیٰ یوں جواب دے گا اس بد نصیب کو, قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فرمائے گا یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی, تو نے انہیں بھلا دیا, اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ دے گا. تجھے ہماری آیتیں ملی تھی, تجھے سمجھایا گیا تھا, لیکن تو نہیں مانا تھا. اب آج قیامت کے روز تیری کوئی مدد نہیں کرے گا. نہ تیری اولاد کام آئے گی, نہ تیرے آبا و اجداد کام آئیں گے, نہ تیرے دوست و یار کام آئیں گے. اب تیرا دنیا کا کوئی ساتھی تیری مدد نہیں کر سکے گا. آج تیری کوئی خبر نہ لے گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ. اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت تر اور سب سے دیر پا ہے. تو کیا انہیں اطلاع نہ ملی؟ ہم نے ان سے پہلے کئی سنگتیں ہلاک کر دی کہ یہ ان کے بسنے کی جگہ چلتے پھرتے ہیں. بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو. یا عذاب کے ان کھنڈروں کی طرف اشارہ ہے کہ کفار جو سفر کے دوران وہ عذاب کے کھنڈر دیکھتے تھے, وہ بستیاں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر کے تہس نہس کر دیا تھا, کہ کیا وہ مطلب ان تہس نہس شدہ بستیوں کو دیکھ کر عبرت کیوں نہیں پکڑتے کہ ان کے ساتھ بھی کہیں وہی معاملہ نہ کیا جائے. اگر وہ ایمان نہ لائے تو ضرور ان کے لیے تباہی و بربادی ہے, اور عقل مندوں کے لیے اس میں اشارہ. تو ہم بھی غور کریں کہ ہم نے بھی کئی ایسی عمارتیں دیکھی ہوں گی جو بلند و بالا عمارتیں تھیں, آج تو زمین دوست ہو گئی. کئی مطلب ہے کہ ہم اگر غور کریں تو ہم جب, جیسے میں نوجوان ہوں تو میں اپنے بچپنے کے نوجوان کو یاد کرتا ہوں, جب تو کئی تو ایسے ہیں جو میں بچہ تھا کھیلتا تھا, تو کئی ایسے میں نے دیکھے کہ وہ جو اس وقت نوجوان تھے اب وہ اپنی اپنی قبروں میں جا چکے. بے شمار اس کی اگر فہرست بناؤ زمین ہو جائے, یا اگر وہ زندہ بچ گئے تو ان میں سے شاید ہی اب کوئی جوان ہو. سبھی بڈھے ہو گئے, بال سفید ہو گئے, جسم پر جھریاں پڑ گئی, کمریں ان کی جھک گئی, اور ان قریب وہ قبر کا انتظار کر رہے ہیں. اب میرے بچپن کے کوئی ایسے مطلب جو میں نے جوان دیکھے تھے, ادھیر عمر کے دیکھے تھے, اب وہ صحیح سلامت شاید ہی ملے, اب خلاص تقریبا. تو اسی طرح جب میں ادھیر عمر کا ہو جاؤں گا تو ظاہر ہے کہ پھر تو شاید کوئی زندہ شاید ہی بچے, اور بچے بھی تو وہ بستر پر ہوگا. اور جب میں بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچوں گا, اگر پہنچوں گا, تو ظاہر ہے کہ ان میں سے تو کوئی زندہ بچے ہی کیوں. اور پھر اسی طرح مجھے جنہوں نے بچپن میں دیکھا وہ میرے بڑھاپے کو دیکھ کر شاید اپنا بچپنا یاد کرتے ہو کہ اب ہم جوان ہیں, اور یہ کل تک جوان تھا, بڑا مطلب ہے کہ تم تراک کے ساتھ بولتا تھا, آج اس کی آواز بھی نہیں نکلتی. تو میرے پیارے سارے بھائیوں, ان باتوں میں ہمارے لیے بہت عبرت ہے, ہمارے لیے بہت کچھ سبق ہے, درس ہے. لیکن کیا وجہ ہے ہماری سمجھ میں یہ باتیں کیوں نہیں آتی؟ ہم ان باتوں کو سننے تک سے اعراض کرتے. شیطان اس قدر ہم پر مسلط ہو گیا
شیطان نے اس قدر ہمارے قلوب پر، ہمارے دلوں پر، ہماری عقلوں پر قبضہ جما لیا کہ آج یہ باتیں سننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب شیطان کا ہم پر قبضہ ہے۔ شیطان بہرحال بڑا ہوشیار ہے، مکار ہے، عیار ہے، بڑا دغاباز ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ لوگ دعوت اسلامی کے اجتماع میں جھوک جانے لگے اور پابندی سے ان کے اجتماعات میں شرکت کرنے لگے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پکے نمازی بن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سنیما گھروں اور ڈرامہ گاؤں سے اپنا رشتہ توڑ کر مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑ بیٹھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو رات دن گالیاں بکتے ہیں، گانے گنگناتے ہیں، وی سی آر پر فلمیں دیکھتے ہیں، ٹی وی پر ڈرامے دیکھتے ہیں، داڑھی منڈاتے ہیں کہ انسان ہو کے نیک بن جائے، اپنے چہرے پر آقا کی سنت کی نشانی سجا لیں، محبت کی نشانی سجا لیں، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ اللہ اللہ کرنے والے ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، شیطان ہمیں ان اجتماعات میں نہیں آنے دیتا۔ کبھی وہ ماں بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی باپ کا روپ دھار کر وہ ہمارے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی وہ دوستوں کی آڑ بن کر ہمیں روک لیتا ہے، کبھی وہ دکان کھلوا کر ہمیں روک لیتا ہے۔ کتنا کماؤ گے میرے بھائیوں؟ یعنی یہ سوچ لو کہ اس دنیا میں 60 سال 70 سال 75 سال بڑی بوڑھیوں کی دعا سے 125 سال آپ جیو گے، اس سے زیادہ آپ طلب بھی نہیں کرتے۔ 125 سال تو پھسلانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ 125 سال والا کوئی یہاں نظر بھی آئے؟ روئے زمین پر 150 آدمی شاید 125 سال والے ہوں گے، 200-500 ہوں گے، 1000 ہوں گے، اور کتنے ہوں گے؟ یہاں تو موت دن دناتی پھر رہی ہے میرے بھائی۔ جتنے جنازے اٹھتے ہیں آپ خود بتائیے کہ بوڑھے کتنے مرتے ہیں۔ آپ خود سروے کر لیجئے، اپنے محلے کی مردم شماری کر لیجئے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا بوڑھے بوڑھیاں ہیں کتنے۔ اگر یہ موت کے گولے جو اڑ رہے ہیں، یہ اسکوٹ رہے ہیں، کار رہی ہیں، بسیں، آج کل موت تو بڑی آسان ہو گئی، پھر یہ دھائیں دھوں آپس کی وغیرہ ہی تو ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ پہلے مسلمان ایک دوسرے کا محافظ تھا۔ مہاجر اور انصار کی مثال آپ کے سامنے کہ آدھا آدھا سامان انصار نے مہاجر کو دے دیا تھا، تو آج تو کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑا، ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑا، اس لیے آج ہمیں یہ سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، کوئی اپنی جگہ پر افضل و مفضول نہیں، سوائے اس کے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے عزت والا وہی ہے جو اللہ کے یہاں پرہیزگار ہے۔ تو کسی قوم کا ہو، کسی نسل کا، آپ کو یہ کون سی سعادت ملے گی جو آپ چودھری کے گھر پہ پیدا ہو گئے، کسی رئیس کے گھر پہ پیدا ہو گئے، صدر کے گھر میں پیدا ہو گئے، وزیر کے گھر میں پیدا ہو گئے، اس میں آپ کو کیا سعادت ملی؟ یہ دنیا تو دارالعمل ہے، یہ کھلا میدان ہے، ہر ایک اپنے اپنے طور پر اس میدان کو سر کرے، جو جتنی دوڑ لگائے گا، جتنا مضبوط ہوگا وہ آگے نکل جائے گا، اس میں خاندان کو کام نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون کس نسل سے، کون کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے نسلی اور لسانی اعتبار سے، یہ نہیں، بلکہ کون حسن اعتقاد کے ساتھ اسلام کی نعمت پانے کے بعد اچھے عمل بھی کرتا۔ ہمیں تو اس لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را ہوش کے ناخن ہو، اپنی عقل کو زور دو کہ اس دنیا میں ہم کیوں آئے، غور کرو، روز غور کرو، بار بار غور کرو، ہمارے اسلاف کس قدر غور کرتے تھے، کس قدر سوچتے تھے، کس قدر سوچتے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے پاس جہنم ہے جس میں زنجیریں ہیں اور اٹکنے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ صحابی ہوئے وہ سرکار مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پشت سے اقدس کے پیچھے موجود تھے اور یہ آیت انہوں نے سنی۔ جب انہوں نے آیت سنی تو یہ آیت سنتے ہی ان پر رقت تاری ہوئی اور دھڑام سے گرے
جب دیکھا تو ان کی روح قبض ہو چکی تھی۔ یہ حضرات گناہ غور کرتے تھے، واقعی مطلب زندگی بڑی قریب ہے، اب جائیں کہاں؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جیا سب کا چاہتا ہے، میرا بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی فلم دے، میں بھی ڈرامہ دے، میری بھی CR پر جائے، سب کا بھی چاہتا ہے، لیکن موت کچھ کرنے نہیں دیتی۔ ہم جائیں کہاں؟ ہم پیدا ہو گئے تو اب ہم جائیں کہاں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتے، ہم کیا کریں؟ جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تجھے گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ کر لے کہ جو اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے باہر ہو، یا ایسی جگہ کم از کم گناہ کر جہاں اللہ تعالیٰ نہ دیکھ پا رہا ہو، وہ نہ دیکھ سکے، ایسی جگہ چلے جا۔ تو ظاہر ہے کوئی جگہ ایسی نہیں جو اللہ کی سلطنت سے باہر ہو، اور کوئی ایسا مقام ہے نہیں جہاں اللہ دیکھ نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہمیں بالکل یعنی کہ دنیا میں قیدی بنا کر بھیجا گیا۔ ان الدنیا سجن المومن، الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ تو اس لیے مطلب ہم مجبور ہیں اپنے طور پر، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، ورنہ خدا کی قسم مومن جس قدر مطمئن زندگی گزارتا ہے اتنی مطمئن زندگی کافر نہیں گزارتا۔ جس قدر مطمئن زندگی ایک نیک بندہ گزارتا ہے، گناہگار بندہ اتنی مطمئن زندگی نہیں گزارتا۔ میں سمجھانے کے لیے رکھتا ہوں کہ ہم لوگ پابند ہیں، ہم نے کسی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ہم نے کسی کی غلامی کا قلادہ اور زنجیر اپنے گلے میں ڈالی ہے، تو اب ہم اسی کے پیچھے چلنے کے لیے بالکل بندھے ہوئے باؤنڈ ہیں، ہم اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں آنکھیں کان ناک سب بیڑیوں میں گویا جکڑے ہوئے۔ ہمیں کرنا وہی ہے جو وہاں سے آرڈر ہو، جاؤ وہاں سے حکم ہو۔ اگر اس حکم کی ہم عدولی کریں، خلاف ورزی کریں، تو دردناک عذاب کی وعیدیں موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں، زندگی نیک بندے کی بھی گزر جاتی ہے، زندگی گناہگار انسان کی بھی گزر جاتی ہے۔ دیکھیے یزید نے بھی اس زمین پر اودھم مچایا، امام علی مقام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آواز حق بلند کر گئے۔ آج بظاہر دونوں اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جب یزید کا ذکر آیا تو پلید کے ساتھ آیا، اور امام علی مقام کا جب نام لینا چاہا تو امام علی مقام، امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ دونوں اپنی زندگی گزارے، لیکن ایک قیامت تک ملامت کا شکار رہے گا، لوگ اس پر پھٹکار کرتے رہیں گے، اور ایک اتنا خوش نصیب ہے کہ آج پردہ کرنے کے بعد بھی حیات جاویدانی سے سرفراز ہے، آج بھی وہ زندہ، اپنے مزار میں بھی وہ موج کر رہا ہے، جنت کے بھی مزے لوٹ رہا ہے، اور خدا کی قسم ہم پر بھی کرم فرما رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ تو یزیدیت کو کیوں اپنایا جائے، حسینیت کو کیوں نہ اپنایا جائے؟ ظاہر یزیدیت سراسر معصیت اور نافرمانی ہے، اور حسینیت سراسر اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور حسینیت کے علم برداروں، آؤ، اللہ کی رحمت اب بھی تمہیں تھپکی دے کر بلا رہی ہے، اب بھی کچھ نہیں گیا، اب بھی کچھ نہیں گیا۔ اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، سر نیاز اس کی چوکھٹ پر رکھ دو، اس کی رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام خطاؤں کو، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ آؤ اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، آج سے طے کر لو کہ دنیا چھوٹے تو چھوٹ جائے، رشتہ ٹوٹے تو ٹوٹ جائے، اللہ کے حبیب سے رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ جب دامن حضرت سے ہم ہو گئے وابستہ، جب دامن آقا سے ہم ہو گئے وابستہ، دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے۔ اگر یہ رشتے ہماری آخرت میں رکاوٹ بنتے ہیں، اگر یہ رشتے ہمارے دین سے دور کرنے پر ہمیں رکاوٹ سبب بنتے ہیں،
تو یہ رشتے اب ہمیں سرکار کی سنتوں سے انشاءاللہ نہیں روکیں گے، انشاءاللہ ہمیں نمازوں سے نہیں روکیں گے، ہم اپنی رشتہ داریاں بھی نبھائے جائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداریاں بھی نبھائی جائیں گے انشاءاللہ۔ اس نے اخلاق کا دامن ہاتھوں میں رہا تو ہمارے یہ سارے رشتہ دار بھی انشاءاللہ اللہ اور اس کے حبیب جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہمارا کام ہے کوشش کرنا، ہمارا کام ہے پہنچا دینا اور ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ طے کر لیجئے اور یہ سوچنے کی عادت بنا لیجئے کہ دنیا میں ہم 60 سال 70 سال 100 سوا 100 سال اگر جی بھی گئے تو ان قریب موت آئے گی، ان قریب نہ صحیح ان بعید، دیر کے بعد آئے گی، دور ہے لیکن بہرحال آئے گی، تمام تر سختیوں کے ساتھ وہ آئے گی اور دنیا کا رشتہ حیات منقطع کر دے گی۔ ان قریب ہمارے ناز اٹھانے والے ہمارے بے قیمت لباس کو اتار دیں گے، ہمیں نہلا کر کورے لٹے میں کفنا کر وہ ناز اٹھانے والے ہمیں کندھوں پہ لاش کر اپنے ہاتھوں قبر کے گڑھے میں اتار دیں گے، مٹی سے پاٹ دیں گے۔ اب ہمارے اعمال اچھے ہوئے، اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو قبر جنت کا باغ ہوگی، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ قبر کسی کے لیے تو جنت کا باغ ہے تو کسی کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، بہت گناہگار ہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمیں نیک بنا دے، ہمارے دلوں کی سیاہی کو اے اللہ تو دھو دے۔ اے اللہ، نیکیوں میں دل نہیں لگتا، نیکیوں میں دل لگا دے۔ یہ دنیا کے جھمیلے، یہ رنگینیاں اور یہ پرفریب مناظر اے اللہ ہماری نیکیوں کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اے اللہ، ان پرفریب مناظر سے ہمارا دل توڑ دے اور اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہمارا دل جوڑ دے۔ اے اللہ، دنیا کے پرفریب مناظر ہماری نگاہوں سے ہٹ جائیں اور ہماری نظروں میں صحرا مدینہ کے جلوے بس جائیں۔ آج 14 شعبان المعظم 1431 ہجری کے آخری لمحات آ گئے، ان قریب سورج غروب ہو جائے گا۔ اگر ہم جیتے رہے تو شب براءت سے مل جائیں گے، اور اگر پچھلی شب براءت میں ہمارا نام مرنے والوں کی فہرست میں تھا تو ہم غروب آفتاب تک جی نہیں سکیں گے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شب براءت میں اعمال نامے بدلتے، اپنے پچھلے اعمال نامے کو یاد کیجئے جو تبدیل ہونے والا ہے۔ ہاں، میں نظر ڈالتا ہوں تو مجھے تو کوئی اس میں بھلائی دکھتی نہیں، ہر طرف سیاہی سیاہی نظر آ رہی ہے، گناہ گناہ گناہ، پورا اعمال نامہ گناہوں سے بھرا، بلکہ زندگی ساری گناہوں میں گزر گئی، اور گناہوں میں اتنی مضبوطی آ گئی، اتنی عادت پکی ہو گئی کہ آئندہ بھی یہ عادت نکلے اپنی کوشش سے کہ بظاہر دور دور تک کوئی امید بھی نظر نہیں آتی، رب کی رحمت سے ہی کام بنے گا۔ کیا حقوق اللہ، کیا حقوق العباد، کچھ نہیں چھوڑا، بندوں کے حق اتنے تلف کیے وہ حساب ہی نہیں ہے، نہ یاد ہیں سارے، کبھی اس کو ڈانٹ دیا، کبھی اس کو جھاڑ دیا، کبھی اس کو گھور لیا، کبھی اس کا دل دکھا دیا، اس کو کچھ اسی بات دل آزار بول دی اور اپنے کو احساس بھی نہیں، غفلت، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے حق مارے۔ تو اے میرے بھائیوں اور وہ اسلامی بہنیں کہ اگر وہ بھی مجھ سے ایذا پہنچی ہے، کسی طرح بھی ایذا پہنچ جاتی ہے پتہ نہیں چلتا، تو وہ بھی مجھے اگر وہ سن رہی ہیں تو وہ بھی معاف کر دیں، سب کے سب مجھے معاف کر دیں۔ یہاں جتنے موجود ہیں ہمارے اسلامی بھائی جو سن رہے ہیں سنا رہے ہیں، ان سب کو بھی معاف کر دیجئے، ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے۔ جو بندے کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی معاف کرنا آپ کو پسند نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے، یہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا؟ یقیناً اچھا لگے گا۔ تو آپ ان کی خطائیں بخش دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی خطائیں بخشے گا۔
جو معافی مانگتا ہے اس کو بھی معاف کر دیجئے، جو معافی نہیں مانگتا اس کو بھی معاف کر دیجئے۔ سب کا بھلا، سب کی خیر۔ نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو مانگے رسالت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو مانگے رسالت یا رسول اللہ، گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ، گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ، نکل جائے بری ہے ایک خصلت یا رسول اللہ، نکل جائے بری ہے ایک خصلت یا رسول اللہ، نظر آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں پر، آقا بابا نظر آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں پر، بابا نظر آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں برباد، میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ، میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ، میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ، میرا ایمان رکھ لینا سلامت یا رسول اللہ۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے رحمت والے پروردگار، اے عنایت والے رب، اے جہنم سے آزادیاں دینے والے پروردگار، اے ہمیں شب براءت دے کر رحمت نازل کرنے والے پروردگار، تیری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، چما چم رحمتیں برس رہی ہیں، ہمیں لینا نہیں آتا۔ یا اللہ تو مغفرت کر رہا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ دل ہمارا گندا ہے، گناہوں کی گندگی سے آلود ہے، دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، اخلاص نام کو نہیں۔ تو جانتا ہے ہماری کیفیت کیا ہے، ہمیں بس یہ بناوٹیں ہی تھوڑی تھوڑی آتی ہیں۔ اے اللہ تو اصلیت دے دے، حقیقت دے دے، اچھا کر دینا مولا۔ برے ہیں، بہت برے ہیں، موت دستک دے رہی ہے، موت خبردار کر رہی ہے،
आया ही चाहती है, मगर गफलत की नींद है कि उड़ने का नाम नहीं लेती। या अल्लाह, अगर इसी हाल में हम बगैर गुनाह मुआफ करवाए अगर मर गए तो मर गए, वो नाराज हुआ तो बस मरे, फिर कोई नहीं बचा सकेगा, कोई भी नहीं बचा सकेगा। तेरी कसम कुछ भी काम नहीं आएगा। हमारी कब्र पर सोने की ईंटें भी रख दें तो बोझ ही बढ़ेगा, काम नहीं आएंगी। सारी इमारतें अगर डाल दी जाएं, सारी दुनिया के सिक्के नोटें सब खजाने डायमंड का हीरा अगर नस्ब कर दिया जाए, हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अल्लाह, तेरी रहमत का पानी ही कब्र की आग को बुझाएगा। या अल्लाह, या अल्लाह, आज नेकों पर बरस रही है, तेरे मकबूल बंदों पर रहमत बरस रही है, तेरे महबूब के आशिकों पर रहमत बरस रही है, तो ऐ अल्लाह, इन आशिकों का सदका हम पर भी रहमत बरसा दे। या अल्लाह, जिन जिन गुनाहगारों के लिए आज मगफिरत ना होने की वईद है, हम जब अपने ज़मीर पर गौर करते हैं, वाकई किसी का बुग़्ज़ का बिच्छू घुसा हुआ है, तो कहीं माँ की नाफरमानी, तो कहीं वालिद के सामने घूर कर देखा है, कभी कुछ किया है, कभी कुछ गुनाह किए हैं। ऐ अल्लाह, समझ नहीं आती हमारा क्या बनेगा। तेरी कसम, हमारे अमाल जहन्नम के काबिल हैं, मगर है अल्लाह, तेरी रहमत के खजाने खत्म नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। ऐ अल्लाह, अगर तू हम गुनाहगारों को उनके सदक़े में जिन पर आज रहमत हुई है, उनके तुफैल जिन्हें आज बख्शा है, हमें बख्श देगा तो तेरा क्या जाएगा। ऐ अल्लाह, हम सरकश नहीं हैं, बेअमल जरूर हैं, बागी नहीं हैं, हम तेरे महबूब के गुलाम हैं, तेरे महबूब के कदमों की धूल अपनी आंखों में सुरमे के लिए, सुरमे के तौर पे लगाने वाले काश नसीब हो जाए। हम वो गुलाम हैं महबूब के, अमल नहीं है, अमल नहीं है, लेकिन तेरे महबूब की नालेन का सिर्फ नक्श हम अपने सर पे रखते हैं, और नालेन मिल जाए तो दिल में उतार दें। काश अल्लाह, हमें तुझसे, तेरे महबूब से, तेरे महबूब के मदीने से इतना प्यार है कि उसके कांटे को भी हम अपने दिल में उतारने के लिए तैयार हैं, कोई सूरत बन जाए तो। ऐ काश, या अल्लाह, बद हैं मगर बागी नहीं है। ऐ अल्लाह, हम बदों को अच्छों के सदके आज तो बख्श दे। ऐ अल्लाह, तेरी रहमत बहुत बड़ी है। रात का अक्सर हिस्सा गुजर गया, नेक बंदों ने इबादतें की, रियासतें की, हम तो कुछ भी नहीं कर सके, हम कुछ भी नहीं कर सके। अगरचे बैठे मस्जिद में, पता नहीं दिल कहाँ कहाँ घूम फिर रहा है, हमारा दिमाग कहाँ कहाँ टकरा रहा है, दिल लग नहीं रहा। ऐ अल्लाह, इखलास दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं, दम कुछ भी नहीं है, साव खाली, बिल्कुल खाली। इलाहुल आलमीन सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक बिल्कुल अमल खैर से खाली है, इखलास से खाली हैं। मौला, एतराफ़ है, या अल्लाह, एतराफ़ है, हर तरह से बिल्कुल खाली होकर, हर दरवाजे से मायूस होकर ऐ अल्लाह तेरे दर पे आप पड़े हैं। मौला, तू अपने दरवाजे से दूर ना करना। किसके दर पर मैं जाऊंगा मौला, मौला, किसके दर पर मैं जाऊंगा मौला, किसके दर पर मैं जाऊंगा मौला, कर दो नाराज हो गया। नाराज ना होना,
नाराज ना कर तू या अल्लाह नाराज ना हो गया या रब किसके दर पर मैं जाऊंगा मौलाना किसके दर पर मैं जाऊंगा मौलाना कर तू नाराज हो गया या रब कर तू नाराज हो गया या रब मेरे जुर्मों कुसूर पर तू न जा मेरे जुर्मों कुसूर पर तू न जा अपनी रहमत पे कर नजर या रब या रब सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।